السلام علیکم۔ ہم پاکستان کو سمجھنے کے سفر میں ہیں اور پاکستان کی کہانی کے نام سے یہ سیریز آف لیکچرز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب تک ہم 1971 تک پہنچے تھے اور 1947 سے لے کر 1971 تک جو مختلف ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں، پاکستان میں جو معاشی تبدیلیاں آئیں، جو سیاسی اور سماجی تبدیلیاں آئیں، ان کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم 1971 کے بعد، یعنی جب پاکستان دو لخت ہو چکا اور ایسٹ اور ویسٹ ونگ الگ ہو گئے اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، تو ویسٹ پاکستان جو کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب اور آج کل کے خیبر پختونخوا اور اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے پر مشتمل تھا، اور اس کے بعد فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ایریاز اور گلگت بلتستان کا علاقہ اور آزاد کشمیر کا علاقہ جو ہے اس پہ مشتمل پاکستان بچ گیا تھا۔ اب اس پاکستان میں جو ویسٹ پاکستان ہے، اس میں جو 70s کے اشرے میں، یعنی خاص طور پہ 1971 سے لے کر 1977 تک کا جو دورانیہ ہے، اس میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اب اس خاص عرصے کو ہم بھٹو کا دور کہہ سکتے ہیں۔ بھٹو کا دور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھٹو کی شخصیت ہے اور اس کی جو نظریاتی اساس تھی، اس کی پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے، وہ جس قسم کے مختلف مفادات کا مجموعہ تھی، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ دورانیہ 1971 سے لے کر 1977 تک وہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ایک ویژن تھا پاکستان کا، اس کے مطابق ہمیں پاکستان میں کچھ تبدیلیاں، کچھ قوانین پیدا ہوتے ہوئے اور سماجی اور سیاسی اور معاشی سطح پہ کچھ تبدیلیوں کا عمل چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس پیریڈ پہ، اس خاص دور پہ بات کرنے سے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس دور میں ہونے والی تبدیلیوں کو ان کے عالمی تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھٹو ایک پاپولسٹ لیڈر کے طور پہ ایمرج ہوا تھا، تو یہ پاپولزم دنیا کی مختلف سوسائٹیز میں، مختلف سماجوں میں کب پیدا ہوتا ہے، اور پاپولزم کو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم اپنے میڈیا میں گفتگو کو سنتے ہیں، سیاسی جو ماہرین ہیں ان کی گفتگو کو سنتے ہیں، یا اس لٹریچر کو جو تاریخ کے حوالے سے لکھا گیا اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک خاص قسم کی ہمیں تھیوریٹیکل کنفیوژن نظر آتی ہے جب ہم بھٹو کے دور کے حوالے سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس زمانے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ خود جو ذوالفقار علی بھٹو ہے، ایک طرف وہ اپنی پولیٹیکل ریٹرک میں جب وہ اپنی سیاسی تقریریں کر رہا ہے، لوگوں سے وہ انٹریکٹ کرتا ہے، جب جو مینیفیسٹو ہے پارٹی کا، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں جو اس زمانے میں ڈیولپ ہوئی، اور اس پارٹی کے اندر کچھ سیگمنٹس کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس کو اس انداز میں برانڈ کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ ایک لیفٹ کی پارٹی تھی، ایک بائیں بازو کی پارٹی تھی۔ لیکن دوسری طرف جب ہم کچھ ایسے اقدامات کو دیکھتے ہیں جو 1970s کے دور میں ہوئے، تو ہمیں پیپلز پارٹی کے اندر یا اس دور میں متعارف کرائے گئے مختلف قوانین کے اندر، مختلف اصلاحات کے اندر ایک رجت پسندی کا پہلو بھی نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ پھر جو آرگنائزیشن ہے پیپلز پارٹی کی، اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں اس کے مینیفیسٹو سے ہے، یا جو ریٹن ورڈز ہیں، پولیٹیکل ریٹرک ہے، اس سے ہٹ کے اس کی آرگنائزیشن اور آرگنائزیشنل سٹرکچر کے اندر جو لوگ موجود ہیں، تو اس میں آپ کو فیوڈل کلاس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ جو رجت پسندی یا اسٹیٹس کو جو ہے اس کو قائم رکھنے کی قوتیں، جو قدامت پسندی کا پہلو ہمیں وہ بھی دکھائی دیتا ہے، یعنی وہ رنگ بھی ہمیں جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تیسرا اہم پہلو جو مذہبی طبقے کے سامنے جس طرح
ذوالفقار علی بھٹو نے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس دور میں ہونے والی کچھ ایسی اصلاحات بھی ہیں کہ جو آپ کو ایک بنیاد پرستانہ اور ایک رجت پسندانہ ٹینڈنسی ہمیں دکھائی دیتی ہے اس دور میں۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے، اس کی پیپلز پارٹی کے اور اس دور کے، کہ جو عمومی طور پہ جو پیپلز پارٹی کے حامی ہوتے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنی پسند کی چیزیں سامنے لے آتے ہیں۔ پھر اس کی حمایت میں بھی مختلف لوگ جو ہے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ایک مولوی صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے رجت پسندانہ یا قدامت پسندانہ اقدامات ہیں اس کی بنیاد پہ بھٹو کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اس میں لبرل سیگمنٹ ہے وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں، جو اس میں سوشلسٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس کے جو سوشلسٹ ریفارمز ہیں، خاص طور پہ جو نیشنلائزیشن ہے بھٹو کی، اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس تناظر میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس پورے یعنی فنامنا کو ہم تھیوریٹیکلی جب اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پوری جو ایک 71 سے لے کر 77 کا دورانیہ ہے پیپلز پارٹی بننے کے بعد، 70s کے الیکشن میں جب ویسٹ پاکستان میں یہ کامیاب ہو چکی تھی، تو اس دور کے تناظر میں ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم دائیں بازو اور بائیں بازو میں کہاں پہ پیپلز پارٹی کو پلیس کریں، کس جگہ پہ رکھیں۔ اچھا، جو لوگ دائیں بازو اور بائیں بازو کے حوالے سے آگاہی نہیں رکھتے تو مختصراً میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو دایاں بازو ہے وہ جس طرح موجودہ حالات قائم ہیں وہ اسی طرح ان کو قائم رکھنا چاہتا ہے، یعنی تبدیلی کا مخالف ہوتا ہے۔ کس قسم کی تبدیلی؟ ایسی تبدیلی جو پروگریسو ہو، جو ترقی جس کے نتیجے میں ہو رہی ہو، یعنی معاشرے میں جس سے ہمواری پیدا ہو، ایک برابری پیدا ہو، ایگالیٹیرینزم پیدا ہو۔ ایسی تبدیلی کا حامی نہیں ہوتا دایاں بازو، اور اس دائیں بازو کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو حالات ہیں انہی کو قائم رکھے۔ مثلا حالات سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو طبقاتی تقسیم معاشرے میں ہوئی ہے، جو ایک سوشل سٹرکچر بنا ہوا ہے اور جو ایک معاشی ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے، وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جو بنیاد پرست ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ماضی کی کسی دور کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی کو دوبارہ سے، وہ گولڈن پاسٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے، ماضی کے سنہری ادوار کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، یا اس کو وہ پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے اپنی ریٹرک میں، کہ وہ قدیم زمانے میں جو سنہری دور تھا کسی بھی قوم کا اس کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ جو بایاں بازو ہے، بایاں بازو بنیادی طور پہ ترقی پسند بازو ہوتا ہے جو سماج کے ارتقاء پہ یقین رکھتا ہے، اور بائیں بازو کی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ معاشرے میں ایسی تبدیلیوں کے لیے جدوجہد کرتی ہیں جن کے نتیجے میں معاشرے میں سماجی، معاشی برابری اور سیاسی سطح پہ بھی ایک برابری قائم ہو سکے، ایک ہمواری قائم ہو سکے، مختلف طبقات کے درمیان جو فرق ہے یا خود طبقات کا وجود ختم ہو جائے اور سب انسان ایک برابر ہو جائیں۔ تو اس سے لے کر وہاں تک کہ جہاں آپ طبقات کے درمیان فرق کو مٹانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو بایاں بازو ہے وہ ارتقاء کی بات کرتا ہے، اور بائیں بازو کے لیے ہر قسم کی برابری جو ہے وہ بنیادی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ بلا تخصیص رنگ، نسل، مذہب تمام انسانوں کو برابری کا درجہ ملنا چاہیے۔ تو اس لیے ایک اور اہم پہلو جو بائیں بازو کی تمام تحریکوں اور تمام پارٹیوں کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ سیکولرزم کا پہلو بھی ہے، کہ کسی انسان کو اس کے مذہب کی بنیاد پہ اس کے ساتھ کسی قسم کی تفریق نہ کی جائے، کسی انسان کے ساتھ اس کے رنگ کی وجہ سے تفریق نہ ہو۔ سب انسانوں کو برابری کی، ریاست کے لیے تمام انسان برابر ہونے چاہیے، اور سب کو مساوی مواقع بھی ملنے چاہیے، اور سب کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ بائیں بازو کا ہوتا ہے، جبکہ دایاں بازو روایات، اقدار کو
ایک صدیوں کے وراثت کا تسلسل سمجھتے ہیں، اور ان کا بنیادی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو معاشرے میں تقسیم ہو چکی ہے، کسی کوئی دولت مند ہے کہ کوئی زمینوں کا مالک بن چکا ہے، تو یہ صدیوں کی وراثت کے نتیجے میں، صدیوں کا جو انسان کا تجربہ ہے اس کے نتیجے میں یہ انسانوں کے درمیان تقسیم ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو جہاں پہ ہے جیسا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے ویسا ہونا، وہ اس کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اگر کوئی فیوڈل ہے تو یہ اس کی اپنی یا اس پہ خدا کی مہربانی ہے یا اس کی قابلیت ہے، ہر دو طرح کے دلائل اس پہ آتے ہیں۔ تو جو معاشرے میں تقسیم ہوئی ہے، ایک بالادست طبقہ ہے، ایک زیر دست طبقہ ہے، تو یہ زیر دست اور بالادست کے درمیان جو فرق ہے یہ قدرتی فرق ہے، یہ صدیوں کے سفر کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اور اس کو ڈسٹرب کرنا اپنی روایات اور اقدار جو ہے ان کے خلاف ایک سازش ہوگی، اور اگر آپ اپنی روایات اور اقدار سے کٹ جائیں گے تو پھر جو ہے ایسا سماج تباہ ہو جائے گا، وہ افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ زیر دست لوگ اگر بالادست طبقوں کے برابر یا لوگوں کے برابر آگے تو معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں چل سکے گا، اور وہ تباہی، انتشار اور بدحالی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ دو مختلف قسم کے آرگومنٹس ہیں۔ تو جب ہم ان دائیں بازو اور بائیں بازو کی بات کر رہے ہیں، تو بائیں بازو کے اندر جو ہے وہ تعلیمی یافتہ طبقہ، ترقی پسند طبقہ، جو معاشرے کی سماج کو بدلنا چاہتا ہے، جو سیاست کو بدلنا چاہتا ہے، جو اس کی معیشت کو بدلنا چاہتا ہے، نئے معاشی نظام کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے ہمیں دائیں بازو میں صنعت کار طبقے کی جماعتیں بھی نظر آتی ہیں، اس میں فیوڈل جو طبقہ ہے، جو جاگیرداروں کا طبقہ ہے، اس کی نمائندہ جماعتیں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو اب پیپلز پارٹی کو کہاں پہ پلیس کیا جائے، یہ ایک تھیوریٹیکل ایشو بن جاتا ہے، اور اس پہ ڈسکشن جو ہے وہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم جب اس دور کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو ذرا سا سمجھیں، اور پھر اس دور میں جو مختلف اصلاحات سامنے آئیں اس کے پس منظر میں عالمی سطح پہ جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں ان کے عمل کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جب آپ عالمی سطح پہ دیکھیں تو ایک تو فنامنا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ عالمی سطح پہ ایک نیشنلائزیشن کا عمل، یا نیشنلائزیشن سے میری مراد یہ ہے کہ ریاست آپ کی مارکیٹ میں انٹروین کرنے لگ جائے، یا مارکیٹ ریگولیشن کرنے لگ جائے۔ اس کو میں مزید ذرا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے ریاست کی مارکیٹ انٹرونشن کے حوالے سے۔ لیکن دنیا میں دو طرح سے ریاستوں کے کردار کے حوالے سے ڈسکشن کی جاتی ہے، یا ریاست کے کردار پہ جب بات کی جاتی ہے کہ ایک ملک، ایک ریاست جو ہے اس کا کام کیا ہے۔ ایک جو مفکرین ہیں ان کا گروہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کا کام صرف ملک میں امن و امان قائم رکھنا، ریاست کا کام صرف ملک کا دفاع کرنا، اور ریاست کا کام ملک کے خارجہ تعلقات کو ڈیل کرنا ہے، یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے۔ یہ تین بنیادی کام ہیں ریاست کے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی معاشی سرگرمیاں ہیں وہ معاشی سرگرمیاں ان میں ریاست کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی، اور یہ انفرادی سطح پہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے لیے معاشی مواقع بھی پیدا کریں، وہ انڈسٹری لگاتے ہیں، یا اگر وہ انڈسٹری نہیں لگا سکتے کسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں۔ تو معاشی جو پہلو ہے، اور پھر اپنے لیے جو تعلیم ہے، جو صحت ہے، یہ ہر فرد نے اپنے لیے خود اس کے لیے مواقع پیدا کرنے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس نے خود حاصل کرنی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری شہریوں کو روزگار دینا، شہریوں کو تعلیم دینا، شہریوں کو صحت کی سہولیات دینا، یہ ریاستی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب ایک طرف یہ نقطہ نظر ہے، اور یہ جو ریاست کا کردار ہے یہ لبرل ریاستیں جو ہیں ان کے ہاں یہ بنیادی طور پہ دلیل دی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ترقی کے لیے یہ لازمی ہے کہ ملک کے اندر فری کمپٹیشن ہو، کھلا مقابلہ ہو معاشی میدان میں،
اور اس میں پھر جو آگے نکل جائے، جو اوپر چلا جائے، جو پیچھے رہ جائے، یہ لوگوں کی اپنی اسکل ہے، لوگوں کی اپنی صلاحیتیں ہیں. اگر وہ آگے نہیں جا سکتے، وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے، تو جو نیچر کا ایک قانون ہے کہ جو فٹ نہیں ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گا. تو ریاست کا کام صرف اس فری کمپٹیشن کے لیے وہ ماحول دینا ہے کہ امن و امان قائم ہو، دوسرے ملکوں کے خلاف دفاع، اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو دفاع کیا جا سکے، اور جو خارجہ تعلقات ہیں ان کو ڈیل کرے. باقی ریاست کا کام نہیں ہے. دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ریاست کا جو کام ہے وہ صرف لوگوں کو دفاع، امن و امان اور خارجہ تعلقات نہیں ہے، بلکہ ریاست کو معیشت کے اندر بھی انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ معیشت میں انوالو نہیں ہوگی اس سے جو متوقع کام ہیں وہ نہیں کر سکے گی. اب یہاں پہ توقعات پھر بدل جاتی ہیں، اور وہ توقعات کیا ہیں؟ وہ توقعات یہ ہے کہ ریاست جو ہے اس نے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، ریاست نے لوگوں کو صحت کی سہولیات دینی ہے، ریاست نے لوگوں کو چھت دینی ہے، ریاست نے لوگوں کو کم از کم ایک منیمم سٹینڈرڈ آف لائف پرووائڈ کرنا ہے کہ جو ایک کم از کم ایسی زندگی اس نے یقینی بنانی ہے کہ جہاں لوگوں کی بنیادی ضروریات ہر شخص کی، ہر فرد کی، ہر شہری کی پوری ہوتی ہوں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ریاست جو ہے وہ معاشی معاملات کے اندر مداخلت کرے گی. تو یہاں پہ ریاست کا کردار زیادہ ہو جاتا ہے، یا جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بگ گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے، کہ جہاں پہ گورنمنٹ کے کردار کو میں اضافہ کیا جاتا ہے، یا اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ذمہ داریاں بھی نبھائے گی جو لبرل اسکول آف تھاٹ کے مطابق نہیں ہے. تو اب یہ جو ہے بنیادی طور پہ سوشلسٹ، ہم کہتے ہیں کہ جو سوشلسٹ ریاستیں ہیں، یا آج کل ہم جب بات کرتے ہیں تو سوشل ڈیموکریسیز کی ہم بات کرتے ہیں، یا ویلفیئر اسٹیٹس کی ہم بات کرتے ہیں، کہ ریاست صرف مارکیٹ فورسز کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ریاست کا کام جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود بھی ہے. اچھا، یہ جو پس منظر ہے اس کے اندر ہم رہتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1930 میں دنیا میں ایک گلوبل ریسیشن آیا، اور جو سرمایہ دارانہ ریاستیں تھیں ان کے اندر ایک کرائسس آیا. اب اس قسم کے کرائسس تقریباً ہر 30 سے 40 سال کے دوران جب سے سرمایہ دارانہ نظام آیا ہے، اور صنعتی ممالک جو ہیں، انڈسٹریلائز سوسائٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں، اور دنیا جو ہے وہ لبرلزم کی طرف گئی، اور دنیا کے کچھ حصوں میں لبرل پالیسیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کی گئیں. اب یہ جو کیپٹلسٹ یا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے اندر ہر 30 سے 40 سال کے اندر ایک کرائسس جنم لیتا رہا ہے. 1930 میں جب یہ کرائسس 30 کے اشرے میں یہ کرائسس آیا، جہاں پہ جو گروتھ تھی وہ بری طرح سے متاثر ہوئی، اور چیزوں کی ڈیمانڈز جو تھی وہ ختم ہونے لگ گئی، وہ بہت کم ہونے لگ گئی. تو جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور انڈسٹری پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک کرائسس کی سچویشن پیدا کر دیتی ہے کہ کنزمپشن نہیں ہے مارکیٹ میں، لینے والے نہیں ہیں اور بیچنے والے بہت سارے آ جائیں. تو جو بیچنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ کرائسس بن ہی جاتا ہے. جب ان کے لیے کرائسس بنتا ہے تو اس کے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے وہ باقی سوسائٹی کے اوپر بھی ہو رہا ہوتا ہے. لوگوں سے روزگار چھیننے لگ جاتے ہیں، لوگوں کی جابس چلی جاتی ہیں، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے. اس قسم کے کرائسس کو سامنے رکھتے ہوئے جو کینز نے، امریکن ایک اکانومسٹ تھا، اس نے کہا کہ جناب یہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا المیہ ہے کہ ہر 30 سے 40 سال میں اس میں ایک کرائسس، ایک معاشی بحران پیدا ہو جاتا ہے، اس سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ ریاست کو اپنی ذمہ داریاں کچھ مزید اٹھانی ہوں گی، اور ریاست کو مارکیٹ کے اندر انٹروین کرنا ہوگا، اور کچھ ایسے سیکٹرز ہیں مارکیٹ کے جن کو سوللی ریاست نے اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. وہ نیوکلیئر انرجی ہے، یا وہ جو ریسورسز زمین کے نیچے سے آئل کی پروسیسنگ ہے، مثال کے طور پہ یہ چند ایک انڈسٹریز کی میں، یہ گولڈ جو ہے اس کو نکالنا ہے.
تو کچھ ایسے شعبے ہوں گے جو ریاست نے اپنے ہاتھ میں لینے ہوں گے، اور پھر ان شعبوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کے ساتھ ساتھ ریاست نے کچھ مزید ذمہ داریاں بھی اپنے سر پہ لینی ہوں گی کہ کم از کم وہ سوسائٹی کے کسی خاص سیگمنٹ، یعنی ایک منیمم لائن ڈرا کر دی جائے کہ اس سے نیچے کے جو معاشی طور پہ جن لوگوں کے حالات ہیں یا جن کا انکم لیول اس سے کم ہے، کہ اتنے پرسنٹ آبادی کا جو ہے اس کی صحت اور اس کی تعلیم کی ذمہ داری، اس کے روزگار کی ذمہ داری ریاست اٹھائے گی۔ تو اس طرح سے مارکیٹ میں انٹرونشن جو ہے یہ 1930 آنورڈ ایک ٹرینڈ کے طور پہ شروع ہو چکا تھا، اور جو دنیا کی انڈسٹریلائز سوسائٹیز ہیں، جو لبرل سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ بھی مارکیٹ میں انٹرونشن ہو رہا تھا، اور ایک نیشنلائزیشن کا عمل وہاں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ پورے کولڈ وار ایرا میں، جب کولڈ وار ختم ہوئی اور دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو گئی، تو ایک بلاک جو تھا جو سوشلسٹ بلاک تھا، اس میں تو مارکیٹ مکمل طور پہ ریاست نے اپنے کنٹرول میں لے لی تھی، اور ریاست نے اپنے ذمے یہ لے لیا تھا کہ وہ لوگوں کو روزگار دے گی، وہ لوگوں کو تعلیم دے گی، لوگوں کو صحت دے گی، ان کے چھت کی ذمہ داری اور ان کے کھانے کی ذمہ داری، ان کی خوراک کی ایک منیمم لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ مہیا کرنا ریاست نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اس کے لیے مکمل مارکیٹ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لی تھی۔ تو اب دوسری طرف ایسٹرن یورپ میں یہ نظریہ پھیل بھی رہا تھا، اور ایسٹرن یورپ میں بھی ملک جو ہیں وہ سوشلسٹ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو ایک طرف ریاست تمام ذمہ داریاں لے رہی تھی، دوسری طرف جو لبرل اکانمیز تھیں وہاں پہ ایک کرائسس بھی پیدا ہوا، اور ریاست وہ ذمہ داریاں بھی اس نے نہیں لی ہوئی تھیں۔ تو جو کینزین ڈاکٹرائن ہے یہ مقبول ہونا شروع ہوئی، اور جو لبرل اکانمیز ہیں انہوں نے بھی مجبور ہو کے، اور شاید اس اندیشے کی وجہ سے بھی کہ اگر وہ کچھ مزید ذمہ داریاں نہیں لیتے، اور جو اسٹیٹ ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف موو نہیں کرتی، اور اسٹیٹ کچھ نیشنلائزیشن کے عمل میں شامل نہیں ہوتی، تو اس کا نتیجہ شاید یہاں بھی اسی قسم کے انقلابات کی آمد کی شکل میں نکلے جو سوویت یونین میں آیا تھا، یا جو ایسٹرن یورپ میں آئے تھے، یا لیٹن امریکہ کے کچھ ملکوں میں آ رہے تھے۔ تو یہ نیشنلائزیشن کا عمل 70s میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کوئی پاکستان کے حوالے سے یونیک فنامنا نہیں تھا کہ صرف پاکستان میں یہ ہو رہا تھا، یا اس نیشنلائزیشن کے عمل کی وجہ سے ہم کسی بھی پارٹی کو بائیں بازو کی پارٹی کہہ دیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ تھیوریٹیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو اس وجہ سے کہ اس نے نیشنلائزیشن کی تھی، کیونکہ نیشنلائزیشن کا عمل نہ صرف بائیں بازو میں یعنی دنیا سوشلسٹ ورلڈ میں، بلکہ جو دائیں بازو کی جو سرمایہ دار ریاستیں تھیں، جو کیپٹلسٹ ریاستیں تھیں، ان کے اندر بھی یہ ہو رہا تھا۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ جو پوسٹ کلونیل سوسائٹیز ہیں، یعنی کالونیز جو آزاد ہوئی تھیں، وہ کالونیز جب ان کے اندر مختلف کالونیز کے اندر ایک اور فنامنا جو ہے اس نے جنم لینا شروع کیا تھا۔ اب وہ فنامنا کیا تھا کہ اس پیریڈ میں 1950s 60s میں کچھ پاپولسٹ لیڈرشپ ایمرج ہونا شروع ہوئی تھی۔ اب یہ پاپولسٹ لیڈرشپ کیا ہوتی ہیں، اس کی نوعیت کو ذرا سا آپ سمجھ لیں گے۔ پاپولسٹ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر طبقاتی تقسیم بہت زیادہ ہو چکی ہو، یعنی معاشی طور پہ لوگوں کے درمیان جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، وہ بہت زیادہ ہو چکا ہو، غربت کی شرح بہت بلند ہو چکی ہو، ایک دوسری چیز جہاں پہ جو کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ ہے، یہ کیپٹلسٹ پروگریس ہے، وہ ہالٹڈ رہے، وہ ریٹارڈڈ رہے، وہ اتنی تیزی سے اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس نہ ہو رہے ہوں، اور وہ کچھ خاص ریجن تک کنسنٹریٹ کر رہی ہو، یہ دوسرا اہم فیکٹر۔ اب اس کے نتیجے میں جو صنعتی طبقہ اور جو ورکنگ کلاسز ہیں ان کے درمیان فرق جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر صنعتوں کے اندر کام کرنے والی جو ورکنگ کلاسز ہیں، ان ورکنگ کلاسز کے لیے یونین کے رائٹس اویلیبل نہ ہوں، ان کی آواز کو دبایا جاتا ہو، اور جہاں پہ لیبر کی سپلائی بہت زیادہ ہو اور ان کی کھپت کم ہو صنعتوں کے اندر، اس سے جو صنعت کار طبقہ ہے اس کو ایک اپر ہینڈ مل جاتا ہے،
کہ وہ جس وقت جس کو نکالنا چاہے نوکری سے نکال سکتا ہے. تو کوئی بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت یا آرگنائزیشن بنانا، لیبر یونین بنانا، یہ مشکل ہو جاتا ہے ایسے سماجوں اور ایسی سوسائٹیز کے اندر. تو یہ ایک عام فیچر ایسی سوسائٹیز کا ہوتا ہے جہاں پہ پاپولسٹ لیڈرشپس ایمرج ہوتی ہیں. پھر جو ہے جہاں پہ چونکہ میں نے کہا کہ سرمایہ دارانہ ترقی یا انڈسٹریلائزیشن اتنی نہیں ہو رہی ہوتی، تو جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، وہ فیکٹری کے بجائے وہ بازاروں میں پھل پھول رہی ہو، تجارتی عمل میں وہ پھل پھول رہی ہو. یعنی جہاں پہ نئے طبقات جنم لے رہے ہوں، لیکن یہ نئے طبقات اس انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں نہ ہوں، بلکہ بازار کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے نتیجے میں پیدا ہوں. اب یہ بازار کی ایکٹیویٹیز سے مراد ہے کہ جو شاپ کیپرز کا طبقہ ہے، جو بس کنڈکٹرز کا طبقہ ہے، جو بیکرز کا بھیک مانگنے والوں کا طبقہ ہے، جو چھوٹے چھوٹے دستکاروں کا طبقہ ہے، اس قسم کے طبقات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہوں. تو یہ تیسری اہم چیز ہے. اب ان تمام طبقات کے ساتھ پھر جو فیوڈل کنٹرول ہے وہ بھی ہو، اور معاشرے میں جو دولت کی تقسیم ہے وہ اس طرح کی ہو کہ جو اکثریتی وسائل ہیں اس پہ چند لوگ قابض ہوں، اور جو اکثریت ہے عوام کی وہ خط غربت کے آس پاس یا اس سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہو. چوتھی چیز جو ہے جو سیاسی نمائندگی ہوتی ہے لوگوں کی. اب یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی آواز ظاہر ہے ایوان اقتدار تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ریاست سے اپنے حقوق وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی آواز بنے اور ان کو وہ حقوق دلوائے جو ان کو میسر نہیں ہیں. ایسے لوگ خواب بھی دیکھتے ہیں، ایسے لوگ تبدیلیاں بھی چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بہتر بھی بنانا چاہتے ہیں. تو جو سیاسی جماعتیں ہوں، وہ سیاسی جماعتیں اگر فیوڈل ڈومینیٹڈ ہیں، یعنی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو رجعت پسند طبقات کی ہیں یا مذہبی طبقات کی جماعتیں ہیں، جو ان لوگوں کے مسائل پہ بات نہیں کرتی. اب جو فیوڈل پارٹیز ہیں ظاہر ہے ان کا کنسرن نہ بازار کے ساتھ ہے، وہ تو رورل جو ایلیٹ ہوتی ہے، جو دیہاتی علاقوں کی ایلیٹ ہوتی ہے، اس پہ مشتمل ہوتی ہیں، اور ان کے لوکلائز انٹرسٹ ہوتے ہیں. اس پہ میں 1950s پہ جب بات کر رہا تھا تو اس پہ میں نے بات کی تھی آپ سے کہ ان کا ایک کوئی نیشنل ویژن ہوتا نہیں ہے. پھر دوسرا جو مذہبی طبقات ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ جن ایشوز پہ وہ آپ کی اخلاقیات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں گے کہ جس میں آپ کی اخلاقی تربیت ہوگی. تو لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ اخلاقیات سے زیادہ جو ان کا ایشو ہوتا ہے وہ ان کے پیٹ کا ہوتا ہے. ان کی معاشی جو مسائل ہیں وہ الٹیمیٹ چیلنج ہوتا ہے ان کی زندگی کے لیے. تو اب ایسے لوگوں کے لیے جو ہے ان کے اندر یہ خواہش شدت سے پیدا ہوتی ہے کہ ان کی نمائندگی کس طرح سے ہو اور کوئی ان کی زبان بولے. اب یہ پورا ایسا پس منظر ہے کہ جس کے اندر پاپولسٹ لیڈرشپ ایمرج ہونے کے لیے ایک فضا بن جاتی ہے، ایک ویکیوم موجود ہوتا ہے، ایک خلا، ایک ایسا سیاسی خلا موجود ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو اکثریتی عوام ہے ان کی خواہشوں کو، ان کے مسائل کو زبان دینے کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پوری فضا ایسے بن جاتی ہے. اب ایسے میں جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ بنیادی طور پہ ایمرج ہوئے ایک پاپولسٹ لیڈر کے طور پہ، اور جس انداز میں انہوں نے خود کو برانڈ کیا وہ انداز یہ تھا کہ وہ ایک ریبیلیس ہیں، وہ ایک باغی ہیں، اور وہ تانگے والوں کی زبان بولتے ہیں، وہ کسانوں کی زبان بولتے ہیں، وہ دکانداروں کی زبان بولتے ہیں، وہ دستکاروں کی زبان بولتے ہیں، اور ان کے مسائل کے لیے، ان کو اٹھانے کے لیے، اور ان کو زندگی کی سہولیات، اور ایون جو بھیک مانگنے والے ہیں، جو بے گھر ہیں، جو بے آسرا ہیں، ان سب پسے ہوئے طبقات کے لیے ان کی سیاسی جو ریٹرک تھی وہ ان کی آواز بنی. اور بھٹو کی آواز میں یہ تمام طبقات جو تھے ان کو ایسے لگا کہ یہ بھٹو ان کی زبان بول رہا ہے اور ان کے لیے بول رہا ہے. اب یہ سیاسی طور پہ جو پاپولسٹ بھٹو جو تھا اس کی برانڈنگ اس انداز میں ہوئی اور وہ اس انداز میں ایمرج ہوا. دوسرا جو یہ پاپولسٹ لیڈرز ہوتے ہیں یہ عام طور پہ اپیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور پہ پوز کرتے ہیں.
اب نیشنلزم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک نیشنلزم ہوتا ہے اپنی قوم سے محبت کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہو تو پاکستانیوں کو آپ نے ایک عظیم قوم بنانا ہے اور ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے, کچھ اس طرح سے اپیل کی جاتی ہے. اور کچھ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ کسی بیرونی دشمن کا ایک خوف آپ کو دلا کر آپ کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اکٹھے نہ ہوئے تو دشمن آپ کو کھا جائے گا. اب اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ جو تھا اس پہ بنیادی طور پہ بھٹو کی نیشنلزم جو ہے وہ ہمیں ایمرج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور 1965 کے بعد جب وہ ایوب خان سے الگ ہوا تو اس نے یہی بنیادی طور پہ اپنے آپ کو اسی طرح برانڈ کیا کہ پاکستان جو ہے ایک جیتی ہوئی جنگ ہندوستان سے ہار گیا. پھر 1970 میں اس کی جو UN میں اسپیچ تھی وہ 1971 میں اس کو بہت زیادہ جو ہے بار بار دکھایا جاتا تھا, لوگ اس کا تذکرہ کرتے تھے, تو پوری برانڈنگ ہو رہی تھی کہ کس انداز میں بھٹو جو ہے وہ ایک ریبیلیس اور ایک اینٹی انڈین اور ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے. اب بھٹو جو تھا اوپر وہ تھا لیڈرشپ کی جو پوزیشن ہے اس میں ذوالفقار علی بھٹو تھا, اور پھر اس کے نیچے اس کی پارٹی تھی. اب یہ جو پاپولسٹ پارٹیز ہوتی ہیں جس میں ایک لیڈر اپنی پارٹی سے زیادہ بگ ہو جاتا ہے اور پارٹی اس کے نیچے چھوٹی نظر آنے لگتی ہے, ایسی پارٹیاں آرگنائزیشنلی بہت ویک ہوتی ہیں. کیوں آرگنائزیشنلی ویک ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ پارٹیاں جو ہیں ان میں مختلف قسم کے مفادات اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب بھٹو جو ہے ایک طرف اس کی کچھ ایسی مجبوریاں تھیں کہ فیوڈل کلاس کے بغیر وہ اس کا اپنا بیک گراؤنڈ فیوڈلزم کا تھا, اور پھر اس کی جو برکلے یونیورسٹی میں اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں جو اس نے تعلیم حاصل کی تھی تو اس نے ایک اس کو پروگریسو آؤٹ لک دی تھی. تو ایک طرف فیوڈل بیک گراؤنڈ تھا, دوسری طرف وہ پروگریسو آؤٹ لک تھی. تو اس سے جو اس کا اگر آپ سائیکو انالیسس کریں تو جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہمیں وہ تضادات ان دونوں کے ایک پس منظر ہے آپ کا جاگیردارانہ, اور پھر آپ کی پروگریسو ایجوکیشن میں جو آپ نے تبدیلیاں لائی ہیں, ان دونوں کے ملاپ سے جس طرح سے بھٹو وجود میں آیا تھا تو اس کا ایک بائسڈ ہمیں نظر آتا ہے, ایک اس کا تعصب ہمیں, اس کے انکلینیشن ٹورڈز فیوڈل کلاس بھی دکھائی دیتا ہے اپنے پس منظر کی وجہ سے. اور دوسری طرف جو ہے اس پہ میں بات کروں گا کہ یہ اس باعث کو کیسے اس کی پالیسیز میں پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے لینڈ ریفارمز میں, اور جب انڈسٹریل ریفارمز کی بات ہوتی ہے تو اس پہ میں تفصیل سے بتاؤں گا. یعنی جو آرگومنٹ میں بلڈ کر رہا ہوں اس وقت, جو میں باتیں کر رہا ہوں, ان کے ایویڈنس کے طور پہ میں بات کروں گا پھر بعد ازاں بھٹو کی پالیسیز پہ. اچھا, تو ایک طرف بھٹو جو ہے وہ اس کی پارٹی میں فیوڈلز بھی شامل ہیں, اس کی پارٹی میں کچھ انڈسٹریل کلاس کے لوگ بھی شامل ہیں, اسی کی پارٹی میں کچھ ریلیجس کلاس کے لوگ بھی شامل ہیں, اور پھر زیڈ اے بھٹو کی پارٹی میں نچلے طبقات سے بھی لوگ شامل ہیں. یعنی یہ ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس کے اندر آپ کو سوشلسٹ, لبرل, فیوڈل, ریلیجس مختلف طبقات کی نمائندگی نظر آتی ہے. اب یہ جو طبقات جب ایک پارٹی آرگنائزیشن کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے مفادات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کا شکار ہوتے ہیں, یعنی ایک طرف اگر ایک ہی پارٹی میں آپ ظالم کو بھی بٹھا دو, مظلوم کو بھی بٹھا دو, وہ ٹکراؤ لازمی ہے. اب اس کانفلکٹ کو کور کرنے کے لیے جو لیڈر کی شخصیت ہوتی ہے, جو اس کا امیج ہوتا ہے, اس کو مزید میگنیفائی کیا جاتا ہے تاکہ پارٹی یہ سمجھے کہ اس پارٹی کی جتنی بھی ورتھ ہے, جو بھی اس کو ووٹ ملنا ہے, جو بھی مقبولیت ہے, وہ اس لیڈر کی وجہ سے, اگر لیڈر کو ہٹا دیا تو پارٹی ختم ہو جائے گی. تو لیڈر ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے اور لوگوں کی لائلٹی ڈائریکٹلی لیڈر کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتی ہے, پارٹی اس میں چھوٹی ہو جاتی ہے. تو یہ پاپولسٹ لیڈرز کی جو کوالٹیز ہیں یا جو اس کے بنیادی فیچرز ہیں, ان میں آپ کو یہ نظر آئے گی. اب بھٹو کا جو دور ہے 1971 سے 77 تک کا, یہ ایک طرف پاپولسٹ لیڈرشپ کا دور ہے. بھٹو ایک پاپولسٹ لیڈر ہے, اس کی پارٹی جو ہے اس میں مختلف مفادات کا ایک ملغوبہ ہے وہ
ایک ہاچ پاچ ہے، اس میں بہت سارے مفادات اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار طبقات بھی وہاں پہ اکٹھے ہیں۔ اور دوسری طرف بھٹو جو ہے وہ ایک نیشنلسٹ سٹانس بھی اس کا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے جو 1971 سے لے کر 1977 تک کا دورانیہ ہے، اس میں جو حکومتی پالیسیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو مختلف ریفارم ایجنڈاز آتے ہیں، ان ریفارم ایجنڈا پہ ہمیں پھر اس پاپولسٹ لیڈرشپ کے ویک پولیٹیکل پارٹی آرگنائزیشن کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، اور ہم اس کو کہیں پہ لیفٹ اور رائٹ، یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ تھیوریٹیکلی ایک ایشو پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو لیفٹ میں رکھیں یا رائٹ میں رکھیں، کہاں پلیس کریں اس کو۔ تو یہ کنفیوژن بھی کسی حد تک ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ آخر کیوں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ لیفٹ کی باتیں، سوشلزم کی بات، یعنی ایک ہی نعرے میں اگر وہ کہتا ہے کہ سوشلزم ہماری اکانومی ہے، تو اگلے میں کہتا ہے اسلام ہمارا مذہب ہے۔ تو وہ جو سیکولر نیچر جو سوشلسٹ کے لیے لازمی ہے کہ اسٹیٹ سیکولر ہو، تو وہ ایک سیلف کنٹراڈکٹری جو چیز ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ پھر وہی بھٹو جو ترقی پسندی کی بات کرتا ہے، وہی بھٹو لوگوں کے عقیدے جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کی آئین میں ان کی ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہی بھٹو جو صنعتوں کو نیشنلائز کر رہا ہوتا ہے، وہ لینڈز کو نیشنلائز نہیں کرتا اس طریقے سے۔ اور پریکٹیکلی ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو لینڈ ریفارم بھٹو کے بھی ہیں، اس کے نتیجے میں بھی جو زمینیں ہیں یا جو فیوڈل کلاس ہے، اس کے مفادات کو کوئی ایز سچ اتنا نقصان نہیں پہنچتا۔ تو یہ سب چیزیں کیوں کیسے ہو رہی تھیں، اس پہ ہم پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ ایک پس منظر تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا، تاکہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کو، پیپلز پارٹی کے دور کو 1971 سے 77 تک ہم سمجھ سکیں کہ اس کی جو مختلف سمتوں میں ہمیں اور سیلف کنٹراڈکٹری جو پالیسیز نظر آتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ملیں گے آپ سے کچھ دنوں کے بعد نیکسٹ ویڈیو۔